السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دارالسنہ للتخصص و تحقیق کا یہ ہمارا مبارک دورہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک ہمارے چیپٹر کا نام ہے تصنیف و تحقیق اور دوسرے کا نام ہے علوم حدیث میں تخصص۔ تو اب ہم اس پیریڈ میں علوم حدیث پر کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرے عزیز و شیوخ کرام علماء اعظام، زندگی گزری جائے گی، چھوٹے موٹے لیول کے آپ عالم دین بن جائیں، زندگی پھر بھی گزر جائے گی، لیکن ساری عمر ڈرتے رہیں گے کہ میں غلط بات نہ کہہ دوں، غلط راب نہ پڑھ دوں، ضعیف جھوٹی روایت نہ بیان کر دوں، کوئی قابل تعریف کارنامہ شاید آپ سر انجام نہیں دے سکیں گے۔ تو کیا ہم نہیں چاہتے اللہ تعالی ہم سے بھی کوئی بڑا سا کام لے لے؟ چاہتے ہیں۔ جیسے آج 1200 سال بعد بھی محدثین کو ہم یاد کرتے ہیں، ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، ابو زرع رازی رحمہ اللہ، احمد بن حنبل رحمہ اللہ، تو کیوں یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ تو آج ہم بھی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیں تو ہم فوت ہونا ہے سب نے، تو کل کو ہمیں بھی رحمہ اللہ کے لقب سے کی دعا سے یاد کیا جائے کہ جی فلاں نے بڑا کام کیا تھا، رو رو کر لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں۔ اللہ اکبر۔ جب شیخ البانی رحمہ اللہ فوت ہوئے تھے تو کتنے علماء ہمارے اساتذہ نے ہمیں بتایا کہ ہم ہفتہ ہفتہ مسلسل روتے رہے، غم کے اندر نڈال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے۔ کیوں روتے رہے؟ کوئی رشتہ داری تھی؟ نہیں، رشتہ داری نہیں تھی۔ ہاں، یہ دین کا رشتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیخ البانی رحمہ اللہ کو جو ملکہ تامہ جرح و تعدیل کے، علل کے، فن تحقیق و تصنیف کے امام تھے، وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو ایک بہت بڑا غم اور صدمہ دے گیا۔ شیخ البانی بھی ہم جیسے ایک انسان تھے، اگر وہ ٹارگٹ اپنا چھوٹا رکھتے، کوئی مہارت تامہ پیدا نہ کرتے اپنے آپ میں، تو کیا علماء اس طرح پریشان ہوتے؟ یہ تو کوئی چھوٹا سا مولوی تھا ناصر الدین، فوت ہو گیا ہے، اللہ جنت دے، بس بات ختم ہے۔ یہ ہماری محبوب شخصیت شیخ ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ فوت ہوئے تو ایک ماہ تک جب بھی مجھے شیخ کا میں کتاب دیکھ لیتا الجامع الکم، یہ یاد آتا، میرے فوراً رونا شروع ہو جاتا۔ ہمارا روزانہ کا رابطہ تھا، شیخ مجھے فون کرتے تھے، میں شیخ کو فون واٹس ایپ پر کتاب شیخ کر رہا تھا نا، میں مسلسل ہمارا رابطہ تھا، بہت مسلسل ہمارا رابطہ تھا۔ تو علوم حدیث میں تخصص کا مطلب کیا ہے کہ ہم علوم حدیث میں ماہر ترین بن جائیں۔ کیسے بنیں گے ماہر؟ طریقہ کیا ہے؟ اصطلاحات المحدثین ہم سب نے پڑھائی ہے مدرسہ میں۔ جتنی اصطلاحات المحدثین میں اصطلاحات ہیں وہ کم و بیش 80-100 تو ہیں نا، تقریباً 100 کے لگ بھگ ہیں۔ آپ ایسے سمجھیں اصطلاحات المحدثین میں جتنے اصطلاحات ہیں وہ ایک ایک اصطلاح باقاعدہ فن ہے۔ مدرج ایک تعریف نہیں ہے، یہ باقاعدہ فن ہے۔ مضطرب ایک جملہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ فن ہے۔ علل حدیث ایک لائن کی تعریف ہے، اور بھائی نہیں، علل حدیث باقاعدہ فن ہے۔ جرح و تعدیل ایک سطر کا مسئلہ نہیں ہے، باقاعدہ فن ہے۔ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں ہر موضوع پر۔ صحیح حدیث باقاعدہ فن ہے،
حسن حدیث باقاعدہ فن ہے، حسن باقاعدہ فن ہے، کتنی کتابیں لکھی گئی، ضعیف کتنا کچھ لکھا گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم علوم حدیث میں ماہر بنیں، متخصص بنیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ ہم ایک چیز کو لے لیں، مثلا ہم نے صحیح حدیث کی تعریف میں پڑھا معلول نہ ہو، شاذ نہ ہو۔ اب معلول نہ ہو علت بہت بڑا فن ہے، اللہ اکبر۔ محدثین نے زندگیاں لگا دیں علم علل کو سیکھنے کے لیے، شاذ نہ ہو۔ شاذ کی تعریف تو ماشاءاللہ بچے کو آتی ہے الحمدللہ، لیکن کیا شاذ کے مسائل میں ہمارا مطالعہ تخصصاتی ہے؟ ادھر آ کے ہم مار کھا جاتے ہیں۔ کچھ تھوڑا بہت مطالعہ ہوتا ہے، کچھ سنا سنایا کوئی مطالعہ کچا پکا علم ہوتا ہے، لیکن اس میں مہارت نہیں ہوتی۔ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ میرے عزیزو یہ ہے کہ ہم ایک اصطلاح کو پکڑیں اور اس اصطلاح پر خواہ ہمیں 100 کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے، 500 کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے، ہم مطالعہ کریں۔ جو نہیں سمجھاتی ہے سازہ سے پوچھا جائے، شیوخ سے رہنمائی لی جائے۔ اب تو تمام دنیا، پوری دنیا کے علماء محدثین آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ ویسے میسج کر دیں، واٹس ایپ کر دیں، فوٹو شیئر کر دیں، ای میل کر دیں، آپ کو جواب ملے گا، مسئلہ کیوں نہیں ہے۔ ایک اصطلاح مثلا معلول نہ ہو، آپ نے علت پر، علل پر جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کو خریدیں، پی ڈی ایف نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، مکتبہ شاملہ سے، وقفیہ وغیرہ سے حاصل کریں، جو پیسے ہیں تھوڑے بہت وہ کتابیں خرید لیں، پرنٹ نکلوا لیں، فوٹو کاپیاں کروا لیں، اور جن لائبریریوں سے رابطہ ہے وہاں ادھاری کتابیں لے لیں۔ آپ نے علل پر تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے۔ جب تک تخصصاتی مطالعہ نہیں ہوگا آپ نے شاذ کو دیکھنا نہیں۔ علت پر ہی خواہ 5 سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں۔ میرے عزیزوں مجھے بتائیں کہ جب اتنا گہرا مطالعہ آپ کریں گے، کبھی آپ علل ابن ابی حاتم کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، کبھی آپ علل دارقطنی کا مطالعہ کر رہے ہوں گے، کبھی آپ علل ابن المدینی کا مطالعہ کر رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، کبھی علل الکبیر ترمذی، علل صغیر ترمذی۔ علت پر بڑی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ سرسری 1-2 کتابوں سے علت کا معنی وہ سمجھ کر آگے چلے جانا، کیا یہ آپ کو اس فن میں مہارت دے گا؟ یا کہ آپ سینکڑوں کتابوں کا جب مطالعہ کریں گے، موضوع منتخب کریں گے، معین کریں گے، وقت معین کریں گے، لکھیں گے، تلخیصیں نکالیں گے، پھر جا کے آپ کو تخصصاتی مطالعہ نصیب ہوگا؟ سمجھا گی میرے خیال میں؟ تو علوم حدیث کی جس بھی جزی کو ہم لیں اس کو اس وقت تک نہ چھوڑیں جب تک ہم کم از کم 100 کتاب کا تو مطالعہ کریں نا۔ انشاءاللہ العزیز آپ جہاں کہیں آپ اپنے طلبہ کو پڑھائیں گے، کتاب لکھیں گے، پتہ لگے گا کہ اس شیخ کا اس فن میں بڑا گہرا مطالعہ ہے۔ میں نے علت کا نام لیا، میں نے نا رمضان کو روزوں کو خاص کیا ہے علوم حدیث کے ساتھ۔ یوٹیوب پر جائیں گے آپ، ہمارے چینل ابن حنبل اوپن یونیورسٹی، وہاں پلے لسٹ ہے، پلے لسٹ، اس پر کلک کریں گے تو ہمارے کئی ایک دورہ جات آپ کو ملیں گے۔ مثلا جرح و تعدیل ایک باقاعدہ فن ہے،
اس میں آپ چاہتے ہیں تخصص حاصل کریں تو اس میں کتابیں لکھیں، کتابوں کا دراسہ کریں، لیکچر دیں، کتابیں لکھیں۔ اس پر ماشاءاللہ میری کو 2 درجن سے زیادہ کتابیں ہیں جرح و تعدیل پر۔ اب ابھی ان دنوں میں تاریخ دمشق جو 80 جلدوں میں ہے، تاریخ دمشق سب سے بڑی رجال کی کتاب، اس پر بھی میرا کام ماشاءاللہ مکمل ہو گیا ہے۔ تاریخ کبیر پر، تاریخ ابن ابی قاسمہ پر، ابن حبان پر، اجلی امام اجلی رحمہ اللہ وغیرہ وغیرہ، جرح و تعدیل کے قواعد پر، جرح و تعدیل کی اصطلاحات پر دراسہ الی آخرہ۔ تو یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میں تھوڑا بہت مطالعہ کر کے آگے گزر جاتا تو تخصص ہونا تھا نہیں۔ یہ بڑا پیارا فن ہے، تو میں نے اس کو وقت دیا، زمانہ طالب علم سے وقت دیا، اب تک مسلسل یہ کام جاری ہے۔ انشاءاللہ وہ کتابیں ہم شائع بھی کر دی ہیں، شائع کر رہے ہیں، لمبا کام، اللہ تعالیٰ ثانی فرمائے۔ تو سند کا دراسہ، سند کا دراسہ، سند کے دراسہ کے اور اصول ہیں، تو وہ ہم نے ایک پورا دورہ کروایا، دراست الاسانید جامعہ رحمانیہ میں ہی ہم نے 2 سال پہلے کروایا۔ علماء پورے پاکستان سے تشریف لائے تھے رمضان میں۔ جرح و تعدیل کا دورہ اس سے پہلے کروایا۔ یہ جو پچھلا رمضان، ابھی رمضان جو گزرا ہے کرونا میں گزرا ہے، یہ بھی ہم نے ایک بہت علل الحدیث کا دورہ ہم نے منتخب کیا۔ اب جو حریص بندہ ہے، علم کا حریص ہے، وہ تو بہانے تلاش کرتا، کوئی بہانہ ملے میں مطالعہ کروں، تو میں نے ہر رمضان کو ایک اصطلاح کے لیے خاص کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمت دے، قبول فرما لے۔ میری یہ خواہش ہے، سوچ ہے، جو 100 کے لگ بھگ اصطلاحات المحدثین میں اصطلاحات ہیں، ہر اصطلاح پر میں نے تخصص کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہوتا ہے؟ میں سینکڑوں کتابیں بھی اکٹھی کر لیتا ہوں، نیٹ سے، استادوں سے، عاریتاً ادھار دوسرے ملکوں سے منگوا لیتا ہوں۔ یعنی رمضان میں میں نے علل کا میں نے دورہ کروانا تھا، تو 3 مہینے رمضان سے پہلے میں نے سب کام چھوڑ دیے، جو بھی لکھ رہا تھا سب کام چھوڑ دیے، علل کی کتابوں کو اکٹھا کیا۔ کم از کم اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، میری لائبریری میں آپ تشریف لائیں، 100 سے زیادہ علل پر کتابیں، مقالات آپ کو میں دکھاؤں گا۔ اردو میں اس پر کام نہیں ہوا، علل پر اردو میں عربوں نے کافی کام کیے ہیں، دیگر علماء محدثین نے کافی کام، وہ میں نے سب کو اکٹھا کیا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ مسلسل 3 مہینے میں دراسہ کیا۔ یہ رجسٹر میں جان بوجھ کر ساتھ لایا ہوں۔ یہ کیا لکھا ہے جی؟ علل الحدیث۔ میں جاتا ہوں ادھر، ہمارا اردو بازار ہے قصور میں، تو ان سے کہنا میں نے جو سب سے بڑا رجسٹر ہے نا مجھے وہ دیں، تو ان کے پاس فی الحال یہی رجسٹر بڑے ہوتے، میں یہی پھر خرید لیتا ہوں، اس سے بڑا قصور میں نہیں، میں تو لاہور میں ملیں گے۔ اچھا، جو میں نے 3 مہینے مسلسل مطالعہ کیا علل کا، پھر میں نے پورا رمضان 100 کے قریب میں نے لیکچر دیے، آن لائن لیکچر دیے میں نے، وہ بھی ہمارے یوٹیوب چینل پر سارے موجود ہیں۔ کسی کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں مجھے تو نہیں پتا، ہاں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے۔ میں فوت ہو جاؤں گا تو وہ لیکچر ہمارے جو اصول حدیث پر ایک اصطلاح پر میں 180 لیکچر میں دے رہا ہوں، تو وہ امت فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ ہمیں پوری دنیا سے پھر تاثرات موصول ہوتے ہیں کہ شیخ صاحب ہم نے آپ کا ایک لیکچر 50 بار سنا ہے۔ وہ ہمارے شاگرد افریقہ والے، فرانس والے، وہ ان کو فرانچ میں ترجمے ہمارے لیکچروں کو کر رہے، دیگر زبانوں والے، دیگر زبانوں میں، ہمیں خوشی ہوتی ہے بھی اللہ تعالیٰ قبول۔ انگریز ہمارے لندن والے، برمنگم والے دوست ہمارے، وہ انگلش میں ترجمے کر رہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہم یہ بھی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ بھی آج رات سے ہی ترجمے اس کے شروع ہو جائیں گے۔ ان کو پتہ ہے شیخ صاحب درس شروع کر دیا ہے نیا دورہ، تو وہ ترجمے اپنی زبانوں میں کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں سمجھ لگی ہے بات۔
کہ علوم حدیث میں تخصص کیسے ممکن ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم ایک اصطلاح کو لے لیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں، اس کے پیچھے پڑ جائیں. اساتذہ کرام جو ہمارے قریب ہیں ان سے پوچھے، استاد محترم میں آج کل شاذ کا مطالعہ کر رہا ہوں، تو بتائیں کہاں سے بحث ملے گی؟ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ کتنا مطالعہ ہوتا ہے. وہ بتائیں گے بھائی آپ نکت پڑھیں ابن حجر کی، دوسرے کہیں گے جی آپ الباس الحسیس پڑھیں ابن کثیر رحمہ اللہ کی، تیسرے شیخ کہیں جی آپ فلاں پڑھیں فلاں پڑھیں. کرتے کراتے شاذ پر کئی جلدوں میں لکھی گئی کتابیں بھی آپ کو ملیں گی. تو آپ ان کا اے ٹو زیڈ مطالعہ کرنا شروع کر دیں گے، دراسہ کریں گے، لکھیں گے، تلخیص کریں گے، فوائد جمع کریں گے. پھر پتہ چلے گا جی فلاں شیخ کی بات غلط ہے، فلاں کی ٹھیک ہے، اس میں امام بخاری صاحب کا موقف دلائل کی وجہ سے قوی ہے تو امام ترمذی کا کمزور ہے. یعنی مقارنہ تقابل جب ہم کریں گے تو پھر جا کر شرح صدر نصیب ہو جائے گی. یعنی میں تو کہتا ہوتا ہوں ایک فن میں زندگی کھپانے والا شخص وہ انشاءاللہ امام اور محدث ضرور بن جاتا ہے. جو کہتا نا میں نحوی بھی بن جو صرفی بھی بن جو منطق بلاغہ، وہ خاص ترقی نہیں کرتا، وہ تھوڑا تو کچھ سارا کچھ آتا ہے. وہ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی فرد واحد تھے جو ہر فن کے امام تھے. حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تھے جو ہر فن کے امام تھے. شیخ عبد الرحمن ضیاء سنا نام، جنگ والے حافظہ اللہ، وہ بھی ان لوگوں میں ہیں جو ہر فن کے امام ہیں. عرب میں دارالحدیث الخیریہ مکہ مکرمہ میں جو ادارہ ہے، وہاں کی شیخ الحدیث مسجد حرم مکی کے استاد محمد بن علی بن آدم علی سیوبی، اللہ اکبر، حافظہ اللہ و شفاہ، یہ شخص بھی ہر فن کا امام ہے. محمد بن علی بن آدم علی سیوبی، کتب ستہ کی شروحات لکھی جی، بڑی شروحات، بڑی 36 جلدوں پر، 40 جلدوں پر، 50 جلدوں پر. جتنے بھی فنون ہیں ہر فن میں الفیہ لکھا. الفیہ ابن مالک وہ نحوی تھے، نحو میں الفیہ لکھ دیا. امام عراقی علوم حدیث کے امام تھے، انہوں نے الفیہ علوم حدیث میں لکھ دیا، اپنے فن میں الفیہ لکھ دیا. تو تاریخ اسلام کا وہ کون سا شخص ہے جس نے نحو میں بھی الفیہ لکھا، صرف میں بھی الفیہ لکھا، بلاغہ میں بھی الفیہ لکھا، فرائض میں بھی، علل میں بھی، جرح و تعدیل میں بھی، علوم حدیث میں بھی، اصول فقہ میں بھی، وراثت میں بھی. وہ ایک ہی شخص ہے جس کا نام ہے محمد بن علی بن آدم علی سیوبی، اور زندہ ہے. چھوٹا سا قد حبشی ہے، حبشی ہے. ادھر دارالحدیث میں شیخ الحدیث ہے. ہمارے ادھر کے مکہ کے ہمارے کئی دوست ان کے وہ استاد محترم ہیں. اور ٹیلی گرام پر چینل ہے شیخ سیوبی رحمہ اللہ کا، اس سے ہم نے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا ہے. کتابیں بھی ہمارے پاس شیخ کی ہیں کہ یہ ان سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. تو بات اور طرف چلی گئی. یعنی ہر فن کا امام تو یہ چند ہی لوگ ہوتے ہیں نا، چند. تو ہم کمزور لوگ ہیں، چلو ہم ایک فن کو ٹارگٹ بنا لیں، اس پر محنت کریں، زندگی کا ٹارگٹ وہی ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے بڑا کارنامہ سر انجام لے لے گا. اس موقع پہ میں شیخ ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ کی مثال دینا چاہتا ہوں. کوئی بھی شعبہ لے لیں، دکانداری ہی لے لیں، دکانداری. کتنے ہمارے عزیز و قارب ہیں
جنہوں نے صفر سے کام شروع کیا تھا، چھوٹا سا کاروبار، صفر سے کام شروع کیا تھا، تو کام کرتے کرتے آج ان کے اربوں خربوں کے کاروبار ہیں، ترقی کی ہے نا، چمٹے رہے چمٹے رہے چمٹے رہے، چھوڑا نہیں، آگے سے بہتر بہتر، آج ان کے بڑے بڑے پلازے ہیں، لمبے چوڑے کاروبار ہیں، دوسرے ملکوں تک کاروبار ہیں۔ تو جب یہ دنیا کی یہ مثال ہے، دنیا داری کی، کاروبار کی، تو جب ہم مخلص ہو کر اللہ کی رضا کے لیے ایک فن کو چمٹ جائیں گے، مجھے بتائیں کیا ہم اس میں پیچھے رہیں گے؟ نہیں، ہم انشاءاللہ بہت آگے نکل جائیں گے۔ اس فن میں اللہ تعالی ہمیں وافر حصہ، وافر علم عطا فرما دے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ الجامع الکامل پہلی جلد جو ہم نے شائع کی، یہ کل 19 جلدوں میں ہے۔ اس کے شروع میں شیخ محدث ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے اپنی کچھ کتابوں کا تعارف بھی لکھا ہے۔ تو شیخ صاحب رحمہ اللہ سے میں نے خود بھی پوچھا، شیخ صاحب آپ نے حدیث کی طرف کیسے اپنا رجحان پیدا کیا، ملان کہ میں حدیث پر زندگی گزاروں گا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں جب میں نے ایم اے کرنا تھا، ایم اے مجسٹر، میرے سامنے 3 آپشن تھیں، 3 آپشن، عقیدہ، فقہ، 4 تھیں، عقیدہ، فقہ، تفسیر اور حدیث۔ ایک کو میں نے منتخب کرنا تھا، تو میں نے ہر پر غور کیا۔ قرآن کریم فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ماشاءاللہ مختصر سا ہے اور بہت کام ہو چکے ہیں۔ میں تو قرآن کا حافظ ہی نہیں ہوں، اگر قرآن پر کام کرنا ہے تو مجھے حافظ ہونا چاہیے تھا، چھوڑ دیا۔ عقیدہ تو ہمارا مجمل سا ہے، سارا ہمیں پتہ ہی ہے، میں خاص کیا کام کروں گا عقیدے پر، وہ بھی چھوڑ دیا۔ فقہ میں کیا ہے، قال شافعی، قال امام ابو حنیفہ، قال فلاں، ساری عمر میں قال غیروں کے نام لیتا رہوں گا، یہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر حدیث پر جب میں نظر پر دوڑائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً حدیث پر ٹک کر دیا کہ میں زندگی حدیث پر گزاروں گا۔ مجسٹر میں ذہن متعین ہو گیا، اللہ اکبر۔ اب شیخ صاحب ذہن متعین نہ کرتے، ایک آدھی کتاب نحو میں لکھ دیتے، ایک آدھی تفسیر میں، ایک آدھی فقہ میں، تو یہ جو اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا شیخ رحمہ اللہ نے، جو تاریخ اسلام میں کسی سے کام نہیں ہوا، وہ 20ویں صدی میں اللہ تعالیٰ نے شیخ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب سے لے لیا۔ یعنی ایسی کتاب جس میں تمام صحیح احادیث کا احاطہ کر دیا۔ یہ تو پہلے سوال تھا کہ کس نے احاطہ کیا، جواب تھا کسی نے بھی نہیں کیا۔ کچھ بخاری میں ساری صحیح ہے، مسلم سے باقی کچھ مسند احمد میں، کچھ مستدرک حاکم میں، کچھ وہاں۔ اب کیا جواب ہے کہ شیخ ضیاء الرحمن اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے صاحب کا احاطہ کر دیا ہے۔ کوئی حدیث آپ کو صحیح حدیث وہ الجامع الکامل میں ملے گی، فقہی ترتیب سے کتاب ہے۔ تو آپ جس شخص سے متاثر ہیں اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیں، اس کے حالات پڑھیں، جیسے جیسے انہوں نے کام کیا ہے آپ بھی ویسے ویسے کرتے جائیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی بڑا کام لے لے گا۔ اب دیکھنا، شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے زندگی میں حدیث پر 12 کام کیے ہیں۔ کتنے کام؟ 12 ضخیم کتابیں لکھی ہیں حدیث پر۔ تو دوسرے لفظوں میں پوری زندگی شیخ صاحب نے حدیث کے ساتھ گزاری ہے، اللہ اکبر۔ تو مجھے بتایا جائے، جب انسان بچپن سے لے کر جوانی سے بڑے پیسے آخر عمر تک حدیث کے ساتھ اٹیچ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کتنی شرح صدر نصیب فرما دیں گے۔ وہی تاجرانہ بات، صفر سے کام شروع کرنے والے چند سالوں کے بعد
پلازوں کے مالک ہوتے ہیں، جی ہمارا تو لندن میں بھی کاروبار ہے، ہمارا کینیڈا میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے. تو اسی طرح نہیں، ایسے کئی گنا آگے جب ہم علم کا ایک فن خاص کر لیں گے، اوڑھنا بچھونا اسی فن کو بنا لیں گے، اللہ تعالی ہمیں اس میں مہارت دے گا انشاءاللہ. میں ان 12 کتابوں کے نام گنانا چاہتا ہوں کہ شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ اگر زندگی کے آخر میں 20 سالوں میں الجامع الکامل لکھی ہے نا، تو پیچھے 60 سالہ زندگی حدیث کے ساتھ اٹیچ گزری ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کی ہے کہ تم الجامع الکامل بھی لکھو. تو جس کا اٹیچمنٹ تھوڑی بہتی ہو تو اس کا ذہن اس لیول پر کام بھی نہیں کرتا. ایسے نا مثلا ایک شیخ نے کتاب جو دراسہ کیا وہ تھی امام ابن طلاع القرطبی رحمہ اللہ کی کتاب اقضیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مطلب؟ اس کتاب کو شیخ اعظمی صاحب نے مخطوطہ لیا، مجسٹیر کا شیخ نہیں، یہ پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، پی ایچ ڈی کا مقالہ. شیخ رحمہ اللہ نے اس پر بڑا لمبا چوڑا دراسہ کر کے ازہر یونیورسٹی میں اس کو پیش کیا، پی ایچ ڈی کی. تو 2-4 سال لگے نا حدیث کے ساتھ، جرح و تعدیل کے ساتھ، علل کے ساتھ، تخریج کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ. یہ بہت بڑی کتاب ہے، یہ اردو میں بھی چھپ چکی ہے. منصورہ میں جماعت اسلامی کے جو مکتبہ ہے وہاں سے یہ اردو میں مل رہی ہے. ادھر جانا ہو تو 2 نسخے لیے جائیں، مجھے بھی مہیا کیا جائے، اردو میں یہ مل جاتی ہے. تو بڑی محدثانہ شیخ نے بات کی ہے مخطوطہ سے. تو ہمیں بھی ابھی سے شوق ہو کہ میں نے مخطوطہ حاصل کر کے اس پر میں نے کام کرنا ہے. منہج مل گیا نا. تو کتنے زیادہ سینکڑوں کتب حدیث کے مخطوطات پڑے ہیں، آج تک وہ شائع ہوئے نہیں. وہ کس نے کرنے ہیں؟ وہ ہم کریں گے، وہ ہمارے شاگرد کریں گے. جو ہم پوری دنیا میں ایک نیٹ ورک چلا رہے ہیں وہ ہمارے شاگرد انشاءاللہ ان پر کام کریں گے. مخطوطہ پر کام کیا. اسی طرح شیخ اعظمی اقضیۃ رسول اللہ لابن طلاع القرطبی 497 ہجری میں فوت ہوئے. دوسرا کام المدخل الی السنن الکبریٰ، یہ بھی حدیث پر کام ہے. امام بہقی نے اپنی کتاب کا منہج خود لکھا تھا، سنن کبریٰ کا المدخل. تو شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے اس کا دراسہ کیا، تحقیق کی، تخریج کی، مفصل جرح و تعدیل کے لحاظ سے نیچے سندوں پر بحث کی. تو یعنی اقضیۃ رسول اللہ پر کام کیا، پھر المدخل پر بھی، یہ بھی حدیث پر کام ہے، پھر یہ کام کیا. اسی طرح شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے امالی ابن مردوہ، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، مخطوطہ لیا، اس پر کام کیا، ماشاءاللہ بڑا مفصل کام کیا. امام ابن مردوہ 410 ہجری میں فوت ہوئے تھے. پھر شیخ اعظمی صاحب نے محمد حیات سندھی رحمہ اللہ کی کتاب فتح الغفور فی وضع الایدی علی الصدور پر دراسہ کیا. یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کے حوالہ سے اس پر دراسہ کیا. پھر شیخ صاحب نے حدیث پر ایک اور کام کیا، التمسک بالسنہ فی العقائد والاحکام، عقیدے اور احکام میں سنت کو لازم پکڑا جائے، اس مسئلے، یہ بھی حدیث پر کام ہے. پھر شیخ صاحب رحمہ اللہ نے ایک کام کیا، معجم مصطلحات الحدیث ولطائف الاسانید، اصول حدیث کی معجم تیار کی. اصول حدیث کی حروف تہجی کے اعتبار سے معجم، یعنی تمام اصول حدیث کی کتابوں سے دراسہ کر کے ایک معجم ضخیم تیار کی. یہ میرے پاس ہے گھر میں. اللہ اکبر. پھر 7واں کام شیخ صاحب نے امام بہقی کی سنن صغریٰ، امام بہقی کی، اس پر دراسہ کی، اس کی شرح اور تخریج کی. المنۃ الکبریٰ،
فی شرح و تخریج السنن الصغری للحافظ البیہقی، یہ 9 جلدوں میں کتاب چھپی ہے شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ کی، 2 دفعہ چھپ چکی ہے۔ سمجھ لگی میرے خیال میں؟ اب مسلسل حدیث پر کام کرتے جا رہے ہیں، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ پھر سینہ کھول دیتا ہے، اس کام میں اللہ تعالیٰ ملکہ تامہ عطا فرما دیتا ہے، وہ کام لے لیتا ہے جو کوئی اور کر سکتا نہیں۔ اسی طرح شیخ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے دراسات فی الجرح و تعدیل، جرح و تعدیل پر، جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط پر شیخ رحمہ اللہ نے ایک مفصل کتاب لکھی، دراسات فی الجرح و تعدیل پر، علوم حدیث پر بھی کتاب، تخریجوں پر بھی، شروحات پر بھی، یہ جرح و تعدیل پر۔ پھر ایک کتاب لکھی شیخ صاحب نے سیدنا ابو ہریرہ کے دفاع میں، ابو ہریرہ فی ضوء مرویاتہ، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتب ستہ، مسند احمد وغیرہ کی تمام حدیثوں کا دراسہ کیا اور ثابت کیا شیخ اعظمی صاحب نے، جو لوگ ابو ہریرہ پر اعتراض کرتے ہیں، سندوں کے اعتبار سے ابو ہریرہ 5-6 ہزار حدیثیں بیان کرتے ہیں، جب ان سند محدثین کے ہاں ہر سند ایک حدیث شمار ہوتی تھی، تو جب متون کی باری آتی ہے تو ابو ہریرہ نے ایک دن میں 2 حدیثیں یاد کی ہیں۔ شیخ صاحب نے یہ بہت اچھا نکتہ تاریخ اسلام میں اس ریاضی کے حساب سے جو شیخ صاحب رحمہ اللہ نتیجے پر پہنچے ہیں، یہ کی اور پہنچا نہیں۔ یہاں بھی میں یہی بات کہوں گا کہ جب میرا مرنا جینا اوڑھنا بچھونا ایک فن بن جائے گا تو اللہ تعالیٰ میرا سینہ کھولے گا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی وہ الجامع الکامل فی الحدیث صحیح شامل ہے۔ یہ تقریباً ساری 12 کتابیں بنتی ہیں تقریباً۔ تو جس شخص کا، حالانکہ شیخ صاحب نے ہندی زبان میں بھی کتابیں لکھی ہیں، قرآن انسائکلوپیڈیا ہندی زبان میں، قرآن شیشل چھاتا ہندی زبان میں، ایک تڑپ غم لے کر کہ ہندی زبان میں جس طرح کام ہونا چاہیے تھا اس طرح کسی نے کیا ہی نہیں ہے، میں کرتا ہوں۔ وہ بڑی کمال کتاب ہے، اردو میں بھی کام ان پر ہو گیا ہے انشاءاللہ، اردو میں تو چھپ گئی ہے قرآن انسائکلوپیڈیا۔ جس انداز میں شیخ صاحب نے قرآن پر، حدیث پر منفرد کام کیا ہے، اسی طرح شیخ رحمہ اللہ نے قرآن پر بھی منفرد کام کیا ہے، قرآن انسائکلوپیڈیا کے نام سے، حروف تہجی کے اعتبار سے، اور بڑا کمال کام ہے، بڑی ضخیم 2 جلدوں میں چھپے گا پاکستان سے بھی انشاءاللہ۔ جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں شاید میں سمجھا چکا ہوں، یعنی علوم حدیث میں تخصص یہ بڑا ضروری ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق نحویوں کی کتابوں میں جھوٹی ضعیف روایتیں ہیں، نحوی کی کتابوں میں، فقہاء کی کتابوں میں تو بہت زیادہ، الہدایہ قدوری وغیرہ لے لیں تو کافی گڑبڑ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے نحوی تھا لیکن علوم حدیث میں ماہر نہیں تھا، فقہ میں ماہر تھا، علوم حدیث میں ماہر نہیں ہے، اور فن میں ماہر، تفسیر میں ماہر ہے، علوم حدیث میں ماہر نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کون سا فن ہے جہاں ہمیں علوم حدیث کی ضرورت نہیں ہے؟ ہے کوئی فن؟ ہر فن میں ہمیں علوم حدیث کی ضرورت ہے۔ تو نحوی ہونے چاہیے لیکن وہ علوم حدیث میں بھی ماہر ہوں گے تو تب جا کے زبردست وہ کام کریں گے، ورنہ وہ ان کو پتہ نہیں ہے بھی یہ مثال ضعیف ہے کہ جھوٹی روایت ہے، ان کو کیا پتہ، وہ پھر لکھ جائیں گے۔ اور ہیں کتاب، نحو کی کتابوں میں ایسی مثالیں ہیں بے شمار۔ تو علوم حدیث، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کی تشریح کا نام ہے، توضیح کا نام ہے، وضاحت کا نام ہے۔ قرآن حدیث کا محتاج ہے، قرآن حدیث کا محتاج ہے۔ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟
حدیث نے بتایا نماز قائم کرو، تو کس نے بتایا کیسے قائم کرنا؟ حدیث نے بتایا۔ تو سب سے زیادہ فوکس ہمارا حدیث رسول ہونی چاہیے۔ تو ہمارا اوڑھنا بچھونا ایک فن ہم بنا لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ اس میں کچھ نہ کچھ ہم سے کام لے لے گا۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کو لے لیں، ان کا اوڑھنا بچھونا ساری زندگی حدیث ہی تھا، تو کتنے کام کر گئے ماشاءاللہ۔ تو جب ہمارا بھی اوڑھنا بچھونا حدیث ہوگا، اللہ ہماری شرح صدر فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں الہام فرمائیں گے، سینہ کھل جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو آج کے میں نے درس میں یہ بیان کیا ہے کہ علوم حدیث میں تخصص کیسے ممکن ہے۔ چاند کی مثالیں بھی دیں، جیسے علت کی مثال، یہ میرا کوئی 700-800 صفحے کا رجسٹر ہے علت پر، اب میں نے صفحے بھی چھوڑے ہوئے ہیں، لکھا ہے بہت کچھ لکھا ہے لیکن چھوڑا ہوا ہے۔ کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ بھی زندگی انشاءاللہ جو 2-4 دن باقی ہے تو میں مزید اضافے کر رہا ہوں۔ جب دیکھوں گا کہ یہ حتمی شکل ہو گئی ہے، بار بار پڑھوں گا، پڑھ رہا ہوں مسلسل، تو پھر ہم اس کو شائع کر دیں گے۔ مجھے بھی فائدہ، جو لیکچر دیے وہ علماء طلبہ کو بھی فائدہ، کہ یعنی یوٹیوب ایک بہت لمبی چوڑی دنیا ہے۔ یوٹیوب کی دنیا میں آپ کو دورہ علل حدیث پر صرف ابن بشیر کے لیکچر ملیں گے۔ تو مجھے غم ہے نا کہ اس پر کیوں نہیں قائم ہوا۔ کچھ سمجھنا چاہتا ہے، لندن سے افریقہ سے سمجھنا چاہتا ہے، وہ کہے جی میں کیسے پڑھوں؟ بھی وہ لیکچر نکالو پڑھو۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر 0302 40 56 187 یہ عام ہے پوری دنیا میں۔ پھر وہ ہم سے پوچھتے ہیں شیخانہ یہ ہمیں اعتراض ہے، ڈاؤٹ ہے، پھر ہم اس کا جواب دیتے ہیں دلائل و براہین کے ساتھ، تو فائدہ ہوا نا۔ یعنی ادھر ہمارے اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہ ہے کہ جو تھوڑا بہت مجھے علم ہے میں آپ کو شیئر کروں، جس وجہ سے اللہ نے مجھے برکت دی ہے وہ برکت آپ بھی حاصل کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو میں وہ باتیں چھپا کے قبر میں چلا جاؤں، نہیں، ہم تو ہر چیز بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔